السلام علیکم. بیٹھو. طلت سیام. وعلیکم السلام. 15 سال سے بڑے ہو گئے ہو. جی بڑے ہو گئے بڑی جلدی. 1 سال میں جی 2 سال میں بڑے ہوئے. چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نزلہ ہوا ہے. جی فلو ہو گیا ہے. جی الرجی ہے کہ فلو ہے؟ نہیں، وہ تھوڑا سا کولڈ تھا، تھوڑا سا ہوا تھا ناک. فلو ہو رہا ہے. جی تو فلو تو نہیں ہو رہا جو پھیلا ہوا ہے یہاں آج کل؟ نہیں. باقیوں کو بھی لگا دو گے. چلو بیٹھ جاؤ. اگر یہی بتانا ہے نا تم نے کہ سورہ نور کی آیات 53 54 جی 55 to 57. 55 57. اچھا نایاب احمد ٹرانسلیشن. وعلیکم السلام. Translation. Say, obey Allah and obey the Messenger. But if you turn away, He is responsible for what He is charged with, and you are responsible for what you are charged with. And if you obey Him, you will be rightly guided. And the Messenger is only responsible for the plain delivery of the message. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion, which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then whoso disbelieves after that, they will be the rebellious. And observe prayer and give the zakat and obey the messenger, that you may be shown mercy. Surah Al-Nur, verses 55 to 57. Jazakallah. وجیہ الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وجی ہونے سے رک گئے ہو تھوڑا سا. چلو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن المؤمنين سلمى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل او یجہل علیہ. ترجمہ. حضرت ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں یا دین کی کسی بات سے پھسلوں یا پھسلا دیا جاؤں یا کسی پر زیادتی کروں یا مجھ سے زیادتی کی جائے یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا مجھ سے کوئی جہالت سے پیش آئے. از ریاض الصالحین. اچھا، اچھا بیگ صاحب ملفوظات پڑھو. ملفوظات فرمودہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضور نے فرمایا، میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے. یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے. پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا تب بھی میں اسلام کی خدمت سے نہیں رک سکتا. اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں. آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے. اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جب تک انسان خدا میں کھو نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا. پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں. پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں. ملفوظات جلد اول صفحہ 370. مکینزی تم کہاں سے آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ تمہارا نام کیا مکینزی؟ نام نہیں لگایا ہوا، جیکٹ پہنی ہوئی ہے. بیچ نہیں ملا تھا. اچھا، بیچ نہیں ملا تھا. پاکستان سے کب آیا؟ سال سے زیادہ ہو گئی. پہلی کلاس ہے؟ جی. اچھا اچھا، کیا پڑھ کے آیا وہاں سے؟ میں ابھی اے لیول شروع کرنے لگا ہوں یہاں سے. وہاں سے کیا کیا تھا؟ وہاں سے میٹریکولیشن. کہاں سے؟
لاہور سے. اچھا کس اسکول سے؟ بیکن ہاؤس. لیکن ہاؤس سے. جی. چلو انگلش تو ٹھیک ہوگی پھر. جی. انگلش تو پھر ٹھیک ہوگی نا. ہاں ہاں جی. ہاں جی. ٹھیک. جاؤ جاوید رفیع صاحب آ جاؤ. اس کو کل فکر تھی نظم چلے گی کہ نہیں چلے گی, دیکھتے ہیں آج چلے گی. وعلیکم السلام. مائکرو فون پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں, نظم سے چل جائے گی. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا, گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا, عالم بنا دیا. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا, گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا, جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا, مجھے بے انتہا دیا. دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی, دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی, جو اس نے مجھ کو اپنی عنایت سے نہ دی. کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا, سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا, سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا, ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا.
میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں تھا غریب بے کسوں گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیان ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیان ہوا، یہی قادیان ہوا۔ اچھا جی، توقیر صاحب نے توقیر اور سفیر دو گئے تھے ساتھ مشرق بعید کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو تیسرا بھی تھا کوئی وقف نو؟ جی داول عباسی، ہاں عباسی، جی جی تین تھے، جی سر۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. As we all know, alhamdulillah, by the grace of Allah, Hazrat Khalifatul Masih just completed his blessed tour of the Far East. And providing a little background to that, the Holy Quran narrates the story of Zulkarnain in Surah Al-Kahf, also known as Cyrus of Persia. Zulkarnain was a righteous, God-fearing, and mighty king who conquered vast lands in the world. He governed lands both in east and west, and the Holy Quran narrates that he traveled great distances to meet his people. In the west, he met a people lost in the murky darkness of ignorance. In the east, he met a people barely dressed, living a very primitive lifestyle.
And in the midst of his empire, he met a people who barely understood his language, but still heeded his words, and they asked for his protection from the evil forces of Gog and Magog. So Zulkarnain built a great wall, remnants of which are still found today. But as was revealed to Zulkarnain, that this wall will eventually be broken down by Gog and Magog in the last age. And so they broke down that wall and did conquer most of this world. But they did not spread war, but they spread a sinister evil, that of ignorance, darkness, devoid of all spirituality. The Holy Quran is not a book of stories or history, but is a book of knowledge that tells of things to come. This story is in fact a prophecy. Zulkarnain was to appear again, but he wasn't supposed to conquer lands like a king would, but he was to spread the message of love, peace, harmony. Establish an empire established by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the greatest prophet of all. The account of Cyrus of Persia, like I said, is not a mere story but a prophecy in the Holy Quran. The promised Messiah alayhi salam is Zulkarnain, and his khulafa have been spreading his message to the farthest corners of the world for the past 100 years. Just in the time of Hazrat Khalifatul Masih, we have been witness how he has taken the message of Islam to the West, to the nations of Europe, and even further to the nations of North America. He's also taken the message of Islam to both the East and West of Africa. And recently, he took the message of Islam, of peace, of justice, to the Far East of the world. Cyrus of Persia built a mere wall to protect his people. But the Khulafa of the promised Messiah are fulfilling his work by protecting all of Allah's creation by bringing them in the safety of Islam. Not only is faith being rescued, but Hazrat Khalifatul Masih is taking a message of peace and justice to the leaders of nation, so they can be protected by the evil and destruction that they may bring upon themselves. Covering more than 26,000 miles in his last tour, Hazur visited 2 continents, 4 nations of Singapore, Australia, New Zealand, and Japan. Hazur personally met around 10,000 people in his whole tour and changed lives forever. Through internet, press, and radio, his message reached a further 50 countries, and no less than 35 million people were blessed by his words. It is an impossible task to bring you the whole tour in this class, but what we witnessed ourselves was how Hazrat Khalifatul Masih inspired not only the faithful, but every person that had the blessing of seeing, hearing, and meeting him. My colleague Safiruddin Qamar has made a small montage of some of the comments from people who had the privilege of meeting Hazrat Khalifatul Masih, so we too can see how they were inspired. For the full details on Hazur's tour, MTA has produced 5 small documentaries that are available online on our website on demand and also on our YouTube channels. The address is visible on the screen. So let us see how Hazrat Khalifatul Masih brought us closer to the far side of the world. Jazakallah. That I really, really want to meet this kind of man of God. Yeah, I want to touch him, to express how we see from their face, how they are happy. They're very, just like, their faith, their iman are fully charged. When we talk to them after meeting, they couldn't express in the word how they feel. From what I'm hearing from this
great man is talking world peace, promoting peace, and this is what we all should be doing. And I really admire him for standing up and talking openly about it and quoting from the great book of Quran. It really makes sense. For me, I'm honored and I feel privileged to have met the Holiness because he gave me such a great belief. خوش رنگ ہے اور خوبرو ہے لگتا ہے وہ پھول ہو ہے لگتا ہے وہ پھول ہو ہے تاریخ کا سانس رک گیا ہے تاریخ کا سانس رک گیا ہے آئینہ سا کوئی روبرو ہے آئینہ سا کوئی روبرو ہے جس حسن کی تم کو جستجو ہے جس حسن کی تم کو جستجو ہے. Here we are today, celebrating this very special day and continuing to spread your beautiful message, love for all and hatred for none. I honour the sacrifices and risks you take to bring these messages to the world, and thank you for your gracious visit to our country. آج آسمان سے اترا ہے جو آج آسمان سے عزت ہے ہماری آبرو ہے عزت ہے ہماری آبرو ہے جو دل Having heard your words of wisdom over the time, we are privileged to have someone who walks the world stage with a very powerful message of faith and peace. Absolutely magnificent to be able to hear the true message of Islam as distinct from sometimes the aberrations that are put out there and the peaceful messages that are coming across and the genuine love of the people that are here for each other and for this country Australia and for life itself is just a real topping up and the feeling of goodwill makes you always leave these meetings with a feeling that all is really good in the world. لہو لہو ہے اے قدرت ثانیہ کے مظہر اے قدرت ثانیہ کے مظہر. So, Your Holiness, when you work under the creed or ethos or ideology of love for all and hatred for none, when you speak of peace and promote that message across the rest of the world, and you talk about service unto others, let me say that your message is alive and well in our community, and it is being spread every day through the actions of your faithful. باوضو ہے وہ حسن ازل سے باوضو ہے اللہ کے اور رسول کے بعد اللہ کے اور رسول کے بعد واللہ کے آج تو ہی تو ہے واللہ کے آج تو ہی تو ہے سرشار ہے جو ہے تیرا خادم
سرشار ہے جو ہے تیرا. I think that it was a very important message, and I think that it is a message that can be welcomed and accepted by everyone. We're talking about peace, and who can oppose peace? مقام ہے ادب کا خاموش, مقام ہے ادب کا آقا میرا مہوے. So I pray that this first visit here will last forever, and the friendship, hands of friendship which were extended by both of us will work forever, inshallah. سرشار ہوں پی کے میں بھی مزتر, پھر سے وہی جام ہے صبح ہے, پھر سے وہی جام ہے صبح ہے. جس حسن کی تم کو جستجو ہے, جس حسن کی تم کو جستجو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے. His Holiness said that in order to spread peace, we should examine our state of affairs first. This point most definitely struck the hearts of all the listeners. Today, when I heard His Holiness speak, regardless of the difference in speech, I got this impression that he is a very tender-hearted and enthusiastic person, and his knowledge encompasses various languages, cultures, and history. This is what I noticed. مظہر اے قدرت ثانیہ کے مظہر, تو کتنا حسین ہے خوب رو ہے, تو کتنا حسین ہے خوب رو ہے, کتنا حسین ہے خوب رو ہے. ختم ہو گیا, چلو دورہ ہو گیا تم لوگوں کا مکمل. تم نے کیا کیا توقیر, تم نے تو صرف انٹروڈکشن دی اور باقی کام ایم ٹی اے والوں نے کر لیا. اچھا اچھا, اور کیا پروگرام؟ بس تمہارے دادا کے وطن سے ہو کے آئے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں وہ, انہوں نے کوئی خبر سنائی؟ نہیں, کچھ بات نہیں ہوئی اس کے بعد ان سے؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ کون دادا ابو؟ ہاں وہ بس خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ جی جی خوش ہیں جی. حضور وہ میں نے یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے ریسنٹلی ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے کیمیکل ریسرچ میں. اچھا, تو اب کیا کر رہے ہو؟ حضور میرا پلان ہے کہ میں ٹیچنگ میں جاؤں, میں نے سائنس پڑھانا چاہتا ہوں, تو جی تو پلیز دعا کریں. ماسٹر کیا کمپلیٹ کیا کس چیز میں؟ کیمیکل ریسرچ میں. کیمیکل ریسرچ میں؟ جی حضور. تو پھر ریسرچ میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ بس کریئرز ایڈوائزر سے بات ہوئی تھی تو کہتا ہے ٹیچنگ زیادہ بہتر ہے. جی کیونکہ خاص طور پہ اس ملک میں بہت سے ٹیچنگ والی جابز ہیں اور سائنس کی بھی. نہیں تو پھر یونیورسٹی میں کیوں نہیں جاتے ٹیچنگ کے لیے؟ آئی تھنک انشاءاللہ وہاں مطلب ہے کہ یونیورسٹی پر چانسز زیادہ ہیں نا, پروفیسر بننے کے چانسز ہیں, اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹیچنگ بھی ہوگی ساتھ ساتھ ریسرچ بھی ہوگا. اچھا, ایک بجائے اس کے اسکول میں رہو. اچھا سوچتا ہوں. ہاں سوچو. جی. اور
السلام. میرا نام اعزاز احمد بٹ ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا. کہاں سے آئے اعزاز احمد بٹ؟ میں پاکستان کراچی سے ہوں. میں حضور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ میں جو کنگ کا جو ہے, میں تو پہلے تو نہیں کبھی سنا تھا کیونکہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, تو یہ آپ کے ٹور سے ہی پتہ چلا ہے کہ وہاں کنگ بھی ہوتا ہے, تو اس کی کیا مطلب؟ ٹریڈیشنل کنگ ہے, ڈیموکریٹک کنٹری تو ہے, وہ لوگ اس کا حصہ ہیں. ان کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں. ماوری ٹرائب جو ہے وہ ان کا پرانا نیوزی لینڈ کا ٹرائب ہے, جو میرا خیال 12th سینچری میں وہاں نیوزی لینڈ ارد گرد کے آئی لینڈ سے آیا تھا یا کہیں سے. تو اس کے بعد پہلے وہ مختلف لوگ وہاں ٹرائب آ کے رہ گئے تھے, اسکیٹرڈ تھے. جب یہ یہاں سے گئے ہیں نا انگریز, انہوں نے جب ان کو لوکل لوگوں کو مارنا شروع کیا تو پھر وہ سارے ٹرائب اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ ان کی ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ ہو, اور انہوں نے اپنا ایک کنگ بنا لیا. اور اس کو کنگ اس وقت سے وہ چل رہا ہے, یہاں سے 300-400 سال پہلے سے کنگ. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا, جو یہ یہاں سے گئے تھے کالونی بنانے وہاں, کہ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر آخر میں ان کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا جس کے تحت ان کی ٹریڈیشنل کسٹم جو ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گے, اور وہ کرتے رہتے ہیں. اور ان کی ایک گورنمنٹ ان کو ایک وہ بھی دیتی ہے, کچھ فنڈز بھی دیتی ہے تاکہ وہ ٹریڈیشنل کسٹم اسی طرح چلتی رہیں. تو وہ ہے. باقی ادروائز وہ ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے اس کا حصہ ہے, وہ ممبر آف پارلیمنٹ ان کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اب تو اتنا مکس اپ ہو گئے ہیں آپس میں, ان کے آپس میں شادیاں وغیرہ ہو کے, تو بعض فیملیاں ایسی بھی ہیں جو موری اور گورے دونوں اکٹھے ہیں. تو ایک دو ان میں سے احمدی بھی ہوئے ہیں, اور اب انشاءاللہ جو احمدی ایک ہوا ہے وہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں کافی سارے موریوں کو تبلیغ کر کے لے کے آؤں گا احمدیت میں. بڑا ایمبیشس ہے وہ. حضور ان کی گورنمنٹ میں مطلب انڈر گورنمنٹ آتے ہیں وہ ٹریڈیشنل گورنمنٹ ہے ان کی. باقی تو جو ان کا سسٹم ہے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم گورنمنٹ کا جو ہے یا باقی پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے وہ حصہ ہیں, تابعدار ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں جی, جی رحمان صاحب کو دے دو, پہلے اس کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا. ایک ہی مائکرو فون ہے, اوپر سے اتار لو. چلو آگے آ گیا نیچے. یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے, جیسے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ وہ رشیا میں احمدیوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ریت کے ذروں کی طرح, تو جیسے آپ کا ٹور ابھی ہے کہ یہ ریت کے ذروں کی طرح پھیلے گی. ہاں ہاں, میرا اسی بارے میں سوال تھا کہ رشیا کے بارے میں بھی مطلب کچھ وہاں پہ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں کوئی یہاں؟ رشیا میں تو پہلے جماعت کی قائم ہے مختلف اسٹیٹس میں, جو رشین مسلمان اسٹیٹس ہیں. رشیا اٹ سیلف جو ہے, رشیا اس میں بھی ہے, روس میں. لیکن یہ جو روس ملک ہے وہ تو عیسائی ہے, اس میں تو ٹھیک ہے, لیکن جو مسلمان ملک ہیں ان میں جماعت کی مخالفت شروع ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بیعتیں بھی ہو رہی ہیں, جماعتیں بھی قائم ہیں, مخلص لوگ ہیں. روز مجھے اب تو یہاں ہمارا خطبہ وغیرہ اور ویب سائٹ بھی ان کی بنی گئی ہے, خطبہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان کی زبان میں. تعلق رکھنے والے بھی ہیں, جلسوں پہ آتے ہیں. مجھے روزانہ ڈاک میں کم از کم 4-5 لوگ خط بھی لکھتے ہیں. تو ایسا ایسا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب کھلے گا, کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے کسی وجہ بننے سے, اس کے بعد پھر راستے کھلتے ہیں زیادہ. ابھی تو ایک سلو پروسیس میں چل رہا ہے کام. ہاں جی, پیچھے تمہارے تک پہنچتے پہنچتے پھر رک جاتا ہے. چلو تم بول لو. السلام علیکم حضور. حضور میرا تھوڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے. کمپلیکیٹڈ سوال ہے تھوڑا سا. چلو حضور پہلے سورہ بقرہ میں جب ابلیس کا ذکر ہوتا ہے اور حضرت آدم کا جب ذکر ہوتا ہے پوری تفصیل میں جب جاتا ہے بندہ, تو بچپن سے کانسیپٹ یہ تھا میرا, اور مجھے لگتا ہے تھوڑے اور بھی بچوں کا, کہ ابلیس تو تھا ایک فرشتہ تھا. ٹھیک ہے, تو میرا یہ تھا کہ
فرشتوں کو جب تو فرشتہ تھا تو انکار کیوں کیا؟ انکار کیوں کیا؟ ہاں جی حضور. تو وہ ابلیس کیا چیز ہے پھر اگر فرشتہ نہیں تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، اور جنت بھی کوئی ہوا میں چیز نہیں تھی، یہ دنیا ہی جنت تھی، یہ دنیا ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آدم کو پہلا پیدا تو نہیں ہوا تھا، آدم 6000 سال سے. ایبوریجنز جو ہیں آسٹریلیا کے وہ کہتے ہیں ہم 45,000 سال سے پرانے ہیں. تو اس کا مطلب یہ آدم جو ہمارا نون آدم جس سے یہ مذہب چلا جو ہم تک پہنچا، اس آدم کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں تھے وہ لوگ، کوئی آسمان پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا آدم کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے پھینک دیا پھر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ شروع کیا یہ مذہب اس آدم کا، تو فرشتوں کو یہ کہا کہ میں ایک آدم کے ذریعے سے شروع کرنے لگا ہوں مذہب کا یہ سلسلہ. مذہب تو پہلے بھی تھا، جو ایبوریجنز ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب تھا، اس سے پہلے بھی ہوں گے. تو فرشتوں کو کیونکہ تجربہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، بگڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، میں آزادی دینا چاہتا ہوں. یہاں ایک اور نقطہ نکلتا ہے، آج یہ شور مچاتے ہیں دنیا والے کہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف کانشیس جو ہے وہ ہونا چاہیے، آزادی ضمیر، آزادی تقریر ہیں. اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، میں نے انسان کو پیدا کیا، میں اس کو فریڈم آف کانشیس، فریڈم آف اسپیچ دے کے. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ایک برا پہلو بھی ساتھ رکھ دیا، وہ شیطان کا ہے. اور اس شیطان کو بھی یہ کہا کہ جس کا نام ابلیس رکھا گیا، یا ابلیس رکھ لو یا شیطان رکھ لو، یہ ایک ہی چیز ہیں سارے. ٹھیک ہے، یہ کہ تم بھی اگر اس انسان کے نیکیوں کی پیروی کرو گے تو برائیاں دور ہو جائیں گی دنیا میں، لیکن میں روکوں گا نہیں تمہیں برائیاں پھیلانے سے. اس وقت شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دے، یہ بھی قرآن شریف میں ذکر ہے کہ مجھے مہلت دے، میں تو اس کا سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو نے جو بنایا ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میرے اندر آگ کی فطرت ہے، فساد پیدا کرنے کی فطرت ہے. آج بھی دیکھو دنیا میں جو فساد ہیں وہ آگ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں نا. ایٹم بم ہے وہ آگ ہے، دوسرا اسلحہ ہے وہ آگ ہے. اس زمانے میں اس آگ کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی بات نہیں مان سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مان سکتے تو پھر جو تمہیں فالو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ میں نے آزادی ضمیر بھی دے دی ہے، آزادی اسپیچ بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے، اور جو میری باتوں کو فالو کریں گے، جو فرشتوں کی تعلیم میرے ذریعے سے پہنچے گی اس کو فالو کریں گے، میری تعلیم فرشتوں کے ذریعے سے پہنچے گی اس کو فالو کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ ہے اس کانسیپٹ کا کہ شیطان کیا ہے، ابلیس کیا ہے اور آدم کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی دو جسم نہیں کھڑے تھے وہاں آسمان پہ ٹنگے ہوئے تھے کہ ایک جسم شیطان کا کھڑا تھا اور ایک آدم کا کھڑا تھا جس کا نام نیاب ہے یا طلت ہے یا کوئی ہے نہیں. سمجھ آئے گی؟ کلیئر ہو گیا نا؟ جی جزاک اللہ. تو یہ دو چیزیں ہیں. شیطان نے بھی چیلنج کیا تھا، اور اس نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ مجھے ہی فالو کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں اکثریت فالو نہیں کرے گی، اکثریت میرے نیکیوں کو فالو کرے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جواب دیا تھا اس کا کہ تمہیں جو فالو کریں گے ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا، بشک کرتے رہیں تمہیں فالو اکثریت. اور آج دنیا میں دیکھ لو اکثریت شیطان کی طرف زیادہ جانے والی ہے، اور آدم جو خود سبق لے کے آیا تھا اس کو کم. اور پھر شیطان نے یہ بھی کہا تھا جب آدم کو ورگلایا یا ان کے دل میں خیال آیا تو کس طرح نیکی کی بات کر کے یہ کہہ کے کہ اگر تم یہ کام کر لو گے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم مستقل جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے سے برائی کوئی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس لیے بنایا ہی نہیں. اگر جو نام برائی کرنے والے ہوں، جن کو
فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف کانشیس نہیں دیا گیا، وہ تو فرشتہ نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ صرف فرشتہ ایک فالو کرے گا ایک رائٹ پاتھ کو، جس نے جہاں کہہ دیا کہ اسی پہ چلنا ہے، اس نے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے. انسان کے لیے چوائس رکھ دی ہے برائی کا اور اچھائی کا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ برائی نہ، ورنہ تمہارے اندر برائیاں پیدا ہوں گی. شیطان نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم مستقل نیک بن کے فرشتہ بن جاؤ گے اور جنت میں رہو گے. یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا. یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاؤ گے، اس لیے اس کو کھا لو پھل کو، یا یہ برائی کر لو. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ شیطان جب ورگلاتا ہے تو برائیوں کی میں کوئی ایسا چارم رکھتا ہے کہ جس کو انسان میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے بعض دفعہ نیکی کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل صحیح. جزاک اس کو دے دو. السلام علیکم حضور، میرا نام بدر احمد عرفان ہے اور بیت الفتوح جماعت سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر وقف کا ارادہ رکھتے ہوں اور جب آپ خلیفہ وقت کو ہم لکھتے ہیں تو تمہارا ارادہ کیا ہے پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد؟ ہے ارادہ کہ نہیں؟ جی لکھا ہوا ہے آپ کو. پھر تو اس کے بعد ہے کو جی ہے. اچھا. اس کے بعد ایک دفعہ لکھنے کے بعد انتظار کرنا چاہیے یا بار بار لکھتے رہنا چاہیے جب تک جواب نہیں آ جاتا؟ بار بار لکھتے رہو، کیونکہ وقف نو کا شعبہ جو ہے دفتر والے مجھے لگتا ہے خط گھما دیتے ہیں جو جواب نہیں دیتے ہیں. اس لیے لکھتے رہو جب تک جواب نہ آ جائے، نہیں تو جب تم فارغ ہو گئے تو یہ کہہ دیں گے ہمارے پاس تو خط آیا نہیں اور تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا. کاپیاں رکھ لیا کرو، ہیں اس کی کاپیاں رکھ لیا کرو اور بھیج دیا کرو. 1 2 3 4 نمبر تمہارے پاس ہوں، یہ دیکھیں جی میرے پاس ثبوت ہے، تاکہ ان کو بہانا کوئی نہ رہے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. اچھا. ہاں گرے سویٹر والے پیچھے سے آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تم ہی داڑھی والے، نیلی شرٹ، نیلی شرٹ اور گرے سویٹر تم ہو. ہاں پکڑا دو مائکرو فون اس کو. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا کہ ابھی ریسنٹ ٹور کی جو ہم نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں کافی لوگوں کے پازیٹیو کامنٹس ہیں، تو آپ کے پیس کانفرنسز اور اسپیچز کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دیر بعد مطلب دنیا کا رخ چینج ہو سکتا ہے یا کوئی چانسز؟ دنیا میں دنیا داری بھی ہے. آسٹریلین میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ اگر انہوں نے صحیح دیکھی ہے چیز تو اس کو صحیح کہا ہے. ان میں یہ نہیں ہے کٹسی سے تمہارے یہاں جس طرح انگریزوں میں رواج ہے کہ کٹسی کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں بڑا اچھا نہیں کہتے. وہ جو برا ہے اس کو برا کہیں گے، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں گے. یہ تو وقتی طور پہ ایک تبدیلی آتی ہے اور ان کو اچھی لگتی ہیں باتیں. وہ جنرل صاحب جو یونیفارم میں تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل تھا وہاں کا آرمی کا، آسٹریلین آرمی کا، بڑا ہائی رینکنگ آفیسر ہے اور کمانڈر ان چیف کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں. تو اس نے بھی یہی کہا کہ میسیج بڑا اچھا ہے اور ہم آسٹریلیا یہ یوں ہی ورلڈ وار اگر شروع ہوتی ہے اس طرح نہیں، اس طرح لے گا. ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے فوج کی بھی کہ امن سے ہم دنیا کو مسائل جو ہیں حل کرنے کی کوشش کریں. اگر نہ ہو تو یہ تو لاسٹ آپشن ہے، لاسٹ ریزورٹ یہ ہوتا ہے کہ جنگ ہو. ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک تو یہ ظاہری طور پہ تو ان پہ اثر ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس وجہ سے ایک کوئی ڈراماٹک چینج آ جائے گا اوور نائٹ، یہ نہیں ہوگا، یا ایک دن میں ایک رات میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ جائے. یہ نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ میسیج پہنچتا رہے، جاتے رہو ان تک. پھر ایک وقت آئے گا جب وہ ہو جائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا. یہ کون کھٹ کھٹ کر رہا ہے؟ ادھر پیچھے سے جا کے پتہ لگے گا، اسٹیج کی طرف سے جاؤ. ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنسروں کو بھی یہی فرمایا، تمام انبیاء کو یہی فرمایا کہ تمہارا کام پیغام پہنچانا، دلوں کو بدلنا میرا کام ہے. یہ نہ ہو کل کو ہمیں الزام آیا کہ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا. ہم پیغام پہنچاتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میرے انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں اردو میں بھی، انگلش میں بھی، مختلف چینلز میں بھی میں نے یہی کہا تھا. آن سلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح و مہدی نے آنا تھا، وہ آ گیا.
اور یہ ان کا پیغام ہے، اور دنیا کی اب بقا اسی میں ہے کہ اس کو مانیں. تو کہیں کھل کے اور کہیں اشارتاً پیغام پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور میرے 2 سوال ہیں اگر اجازت ہو. ہاں جی. پہلا سوال ہے جو آپ نے خطبے میں فرمایا تھا پچھلے دنوں کہ جاپان میں ادھر ان کو ٹائم نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس طرح ہے کہ ان کو پیغام نہیں پہنچایا یا ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اس شخص کا میں نے مثال دی تھی. جی وہ مثال میں اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس طرح کی اکثریت ایسی ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے ایسے ہیں وہ نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہب کو بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں ایک مثلا وہاں ایک ٹیمپل میں گیا تھا ان کے بدھسٹ کے، دیکھنے کے لیے کیسا ہے. وہاں بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور ان کے جو ٹریڈیشنل ہے وہاں دھواں اٹھ رہا تھا، اور ایک بڑا ساری بنا ہوا تھا ایک ٹب سا، اس کے بیچ میں گرل لگی ہوئی تھی. پیسے لوگ پھینک رہے تھے، صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں. ان کا ایک کانسیپٹ ہے ان کا بھی اپنا. پھر وہاں مختلف چیزوں وہ دھونی دیتے ہیں، اگربتی ہوتی ہے جو اس سے وہ جلا جلا کے خوشبوئیں سونگ رہے تھے یوں کر کے، جس طرح بڑی بلیسنگ ہو رہی ہے اس میں. تو یہ مذہب کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ تو ان میں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ان میں مکس اپ ہو گیا ہوا ہے. ان کا اصل بنیادی مذہب شنتوازم ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹریڈیشنل ہے. لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہاں عیسائیوں کا غلبہ زیادہ اثر ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ عیسائی ہو جاتے ہیں. جب وہ مرتے ہیں تو ان کی آخری جو رسمیں ہیں مرنے کی، جو دفنانے کی، وہ ان کی کہتے ہیں کہ بدھزم میں ہوتی ہیں. مکسچر ہے بدھزم کا بھی، عیسائیت کا بھی، شنتوازم کا بھی چل رہا ہے ساری زندگی ان کے. لیکن سچے مذہب کی تلاش میں بھی ہیں وہ لوگ، بہت سارے لوگ ہیں. اسی لیے جاپان میں کچھ تو مرد عورتوں نے پاکستانی یا انڈین عورتوں مردوں سے شادیاں کر کے احمدیت قبول کی ہے، لیکن بہت ایسے بھی ہیں جنہوں نے مذہب کو سمجھ کے مذہب قبول کیا ہے احمدیت میں. کئی جاپانی احمدی ہیں اور پسند کرتے بھی ہیں پیغام کو. تو آہستہ آہستہ بڑھے گا. لیکن اکثریت دنیا میں ایسی ہے. میں نے ابھی کہا نا، شیطان نے کہا تھا کہ میں تو بڑھلاتا رہوں گا اور اکثریت میرے پیچھے چلے گی. تو اکثریت تو شیطان کے پیچھے جا رہی ہے، لیکن ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی، جیسے کہ میں نے اس کو بھی جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ یا نتیجہ نہ نکلے تو کہہ دو کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا دین جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہاری شیطان کے ظہور زیادہ جائیں، کیونکہ آسانیاں اور ایک چام نظر آتا ہے زیادہ، اس میں سہولتیں نظر آتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے انسان اس طرف چلا جاتا ہے. ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے زیادہ. مجھے یاد ہے میں گھانا میں تھا تو وہاں ہمارا ایک واچ مین تھا. وہاں گھانا میں ہمیں اس زمانے میں کنسٹرکشن وغیرہ بھی خود کرانی پڑتی تھی. سارا میٹیریل خریدتے تھے، میٹیریل نہیں ملتا تھا، خود جا کے بڑی مشکلوں سے لے کے آتے تھے بلڈنگ میٹیریل، سیمنٹ، آئرن راڈ، یہ وہ سب کچھ بلاکس وغیرہ آپ بنوانے پڑتے تھے. ایڈمنسٹریشن بھی کرنی پڑتی تھی، کنسٹرکشن بھی کرنی پڑتی تھی، انجینئر بھی تھے، سب کچھ ہم خود ہی تھے. ٹھیک. تو وہاں واچ اسٹور میں لا کے میں نے سیمنٹ رکھا ہوا تھا، لے کے بڑے مشکلوں سے پرمٹ لے کے رکھا گورنمنٹ سے، اسٹور کیا ہوا تھا تالے میں. واچ مین رکھا ہوا تھا اور واچ مین احمدی تھا اور تبلیغ بڑی اچھی کرتا تھا. اس کو بڑے بڑے بائبل کے کوٹ یاد تھے، زبانی کئی ورسز بائبل کی پڑھ دیتا تھا، عیسائیوں کے منہ بند کرا دیتا تھا. قرآن شریف کی آیتیں اس کو ایسی یاد تھیں، چپ کرا دیتا تھا. تو میں ایک دفعہ چیک کیا تو اسٹور میں مجھے کچھ سیمنٹ کی بوریوں میں کمی نظر آئی. تو میں نے پوچھا کہاں کہ وہ استعمال ہو گئی. میرے حساب سے استعمال نہیں ہو رہی تھیں. خیر مجھے شک پڑا، میں 2-3 دفعہ اوپر نیچے چیک کیا تو اس کو بھی شک پڑ گیا کہ مجھے پہ شک نہ پڑ جائے کہیں. ایک دن میں گھر میں تھا، صبح نماز کے بعد آ گیا، وہ ماسٹر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کیا ہو گیا کہ چوری ہو گئی، رات کو سیمنٹ بوری چوری ہو گئی. تو خیر میں نے کہا اچھا جاؤ پولیس میں رپورٹ کرا دو. مجھے پتہ تھا یہ کرائے گا. تھا وہ جو پولیس انسپیکٹر تھا وہ ہوشیار تھا. اس نے کہا چوری ہو گئی، پہلے تم اندر آؤ نا. اس نے اس کو بیہائنڈ دا بار کر لیا، اندر کر کے نا اریسٹ کر لیا کہ تم بتاؤ. تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی تو پتہ مان گیا کہ خود ہی بیچتا رہا تھا سیمنٹ. میں نے کہا تم اتنے نیک آدمی، سارا کچھ تمہیں آتا ہے، دینی علم بھی ہو، چل تو کیا تمہیں کہوں اب.
کہتا ہے ماسٹر بس ٹیمپٹیشن ہو گئی ہیں. تو وہ ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے نا تو اسی طرح ہوتی ہے, شیطان کروا دیتا ہے نیک لوگوں کو بھی. اسی لیے کہا ہے استغفار اور دعا اور دین کی طرف مائل ہونے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ شیطان ہی ہے, ابلیس نے جو ورگلایا تھا آدم کو, وہ تو نیک آدم کیونکہ نبی تھے, ان کو تو یہ کہہ کے ورگلایا نا کہ اس کو کھا کے تم مستقل نیک بن جاؤ گے. عموماً شیطان ورگلاتا ہے ایسی باتوں سے جس میں کوئی نہ کوئی ذاتی لالچ آ جاتا ہے, کیونکہ حالات خراب ہیں, کسی کو کھانا اچھا نہیں مل رہا, رہائش اچھی نہیں ہے, تو مختلف قسم کے اور بھی چارم ہیں اٹریکشنز ہیں, ان کی وجہ سے ورگلا لیتا ہے. تو یہ کھیل چل رہی ہے نیکوں اور بدوں کے درمیان, اور الٹیمیٹلی نیکی ہی غالب آئے گی, لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑے گی. لیکن یہ نہ سمجھو کہ دنیا سے لا مذہب, جب قیامت آئے گی تو لا مذہب ختم ہو جائیں گے, یا عیسائیت ختم ہو جائے گی, یا یہودیت ختم ہو جائے گی, یا باقی مذہب ختم ہو جائیں گے, وہ رہیں گے. لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم تبلیغ کرتے رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اکثریت اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کی ہو جائے گی. یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک, میں دوسرا سوال پوچھ لوں. اور کسی نے نہیں پوچھنا؟ پہلے اس کو پوچھنا. تو ہاں اچھا قریب کرو نا مائکرو فون. Is the UK the only, is the Khalifa only going to live in the UK? کیا is the Khalifa you living? And will the Khalifa live in another place? Not necessary. جب جہاں حالات ٹھیک ہوں گے, ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو خلیفہ واپس اس مرکز میں چلا جائے, انڈیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں قادیان کے تو قادیان میں چلا جائے, یا یہاں کے حالات خراب ہو جائیں تو افریقہ چلا جائے. سو افریقہ خلیفہ will live and can live anywhere in the world, wherever it is suitable for him to live. ٹھیک ہے, جہاں آسانیاں ہوں گی, جہاں بہتری ہوگی اس کے لیے وہیں جا کے رہے گا, جہاں آسانی سے کام ہو. اس وقت کیونکہ یہاں سے کام اچھا ہو رہا ہے اس لیے تمہارے پاس بیٹھے ہیں, میرا وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاید سوال یہ تھا کہ ابھی حضور نے فرمایا کہ ایبریجنل پیپل کہتے ہیں کہ 45,000 سال سے وہ موجود ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں. جی, اور اسی طرح سے اور بھی جو سویلائزیشنز ہیں برہانی ہیں, کئی سویلائزیشن. ابن عربی کا وہ کشف تھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, کہ انہوں نے پوچھا اس سے کہ تم بھی آدم کی اولاد ہو, انہوں نے کس آدم کی بات کر رہے ہیں, ہزاروں آدم گزرے ہیں. جی حضور. تو حضور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا, تو پھر اس طرح سے ہمارے زمانے میں ایک رسول اللہ آئے اور اس زمانے میں دوسرے آئے ہوں گے, یا پھر ایک ہی تعلیم بنا کے بھیجا؟ وسلم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں, اسی آدم کی اولاد میں سے پہلے جو گزرے ہیں, موسیٰ کی قوم, عیسیٰ کی قوم, داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لوط کے قوم ہیں, اور ہود کے لوگ, اور یہ سارے جو ہیں ان قوموں میں تو گزر چکی ہیں نا پہلے. تم 45,000 سال جانے کے بجائے 6,000 سال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو وسلم تو سب سے آخر میں آئے, تو کیا ان کے لیے بھی رحمۃ للعالمین تھے؟ یہاں بھی سوال اٹھ سکتا ہے نا. جی بالکل. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں ہر نبی نے کیں, اور جب دین کامل ہو گیا اور ہر نبی کو اس زمانے میں بھی اپنے نبی کو عالمین کے لیے کہا گیا ہے. اس کی بہت ساری لفظ جو قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے کافی نبیوں کے لیے کے ساتھ عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کی وہ محدود دنیا تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے, تمہیں تمام انسانیت کے رسول بنا کے بھیجا ہے. اس لیے جہاں تک انسانیت ہے وہاں کے لیے وہ رحمۃ للعالمین ہے, اور نئی انسانیت کہاں پتہ کرے گی؟ کسی اور پلانٹ میں اگر تمہیں انسانیت نظر آتی ہے تو وہاں بھی ہے.
اس کو اس آیت کے ساتھ بھی تو جوڑو نا کہ میں نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ بھی تو قرآن شریف کی آیت ہے نا. جی جی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ آیت اسی طرح ہے نا. تو میں نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے, اے لوگو, کل کہہ کے نا, کل کہہ کے لوگوں کو بتا دو کہ اے لوگو میں نے تمہیں تمام دنیا کے لیے, تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا تھا. اس لیے آن سلم تمام انسانیت کے رسول ہیں, اور کہیں بھی دنیا میں اور انسانیت کا اظہار ظاہر ہوگا تو وہاں بھی رحمۃ للعالمین بنیں گے, تعلیم وہاں پہنچے گی. تو جہاں تک تعلیم پہنچتی ہے وہاں تک آپ کا دور بڑھتا جائے گا. جب دوسرے سیاروں میں آپ کی تعلیم پہنچ جائے گی تو وہاں کے لیے بھی رحمۃ للعالمین ہو جائیں گے. اس سے حل ہوتا ہے مسئلہ. جی حضور. کہ نہیں کوئی سوال اور تو نہیں اٹھتا؟ میرے خیال میں یہ تھا کہ میں کنفیوژن اس بات پہ تھا کہ اگر 6000 سال کا ہمارا پیریڈ ہے آدم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا, تو جو پہلے آدم سے آخر تک کا پیریڈ ہوگا. سوال یہ ہے کہ اسی آدم کی اولاد کے جو پچھلا پیریڈ ہے اس کو بھی لے لو تو وہاں کہاں سے حل کرو گے؟ سوال تو وہیں پیدا ہوگا نا. تمہارا سوال تو اس لیے رد ہو جاتا ہے کہ پچھلے آدم کی اولاد کو تم چھوڑو, اس آدم کی اولاد کا جو پچھلا 5000 سال کا عرصہ ہے یا 4000 سال کا عرصہ ہے اس کے لیے کیا ہے تمہارے پاس دلیل ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. بس پھر وہی اصول وہاں رکھ لو. ٹھیک. چلو وقت ختم ہو گیا, نماز کا وقت ہے. تم نے کہاں کرنا ہے ارسلان صاحب؟ تم کر لو, نئے لگ رہے ہو مجھے. تم کہاں سے آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ ہیں 1 سال اور 9 دن. بڑے پریسائزلی تم نے دن گنے ہوئے ہیں. وہ میرا یہ سوال تھا کہ جو آپ نے بھی کہا تھا کہ ابلیس ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ اکثریت میری ماننے والی ہوگی, تو جو اس کو ماننے والے ہوں گے ان کو تو سزا دی جائے گی. کیا ابلیس کو سزا دی جائے گی اس بات کی؟ وہاں اللہ یہ کہتا ہے قیامت کے دن جو کھڑے ہوں گے نا, تو وہ ابلیس کہے گا, وہ کہیں گے تم ہم نے شیطان بگلاتے تھے ہمیں. انہوں نے کہا میں باتیں جو کرتا تھا وہ غلط کرتا تھا, تم نے میری بات کیوں مانی؟ جو اللہ تعالیٰ کہتا تھا وہی ٹھیک تھی. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی جسم تو نہیں ہے جس کو سزا دی جانی ہے. آنسر نے فرمایا کہ میرے ہر ایک کے جسم میں شیطان دوڑ رہا ہے خون کی نالیوں کے رگوں کے ساتھ, لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. شیطان یہ خیالات ہیں. جب تمہیں سزا مل رہی ہے تو شیطان کو ہی سزا مل رہی ہے. تمہارا ابلیس بھی ساتھ سزا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا ابلیس ہے. ٹھیک. السلام علیکم.